نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم حضرات، ہم آپ کے سامنے مختصر سی باتیں توبہ کے متعلق رکھنا چاہتے ہیں کہ توبہ کے لغوی معنی رجوع کرنا یا واپس آنا۔ یہ لفظ عربی زبان میں تابہ سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے کسی غلطی یا گناہ سے واپس آنا۔ توبہ کے شرعی معنی، شریعت میں توبہ کا مطلب ہے گناہوں سے ندامت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع ہونا اور آئندہ ان گناہوں سے بچنے کا پختہ عزم کرنا۔ استغفار کے لغوی معنی، استغفار کا مطلب ہے بخشش مانگنا۔ یہ لفظ غفرہ سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے چھپانا یا بخشش دینا۔ استغفار کے شرعی معنی، شریعت میں استغفار کا مطلب ہے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا اور اس کی رحمت طلب کرنا۔ اب یہ تو ہو گیا استغفار کے لغوی معنی اور استغفار کے شرعی معنی۔ اب توبہ اور استغفار میں فرق کیا ہے یہ سمجھیے۔ ان دونوں میں فرق کچھ اس طرح نکلتا ہے کہ استغفار اللہ تعالیٰ سے گزشتہ گناہوں کی معافی مانگنے کا عمل ہے، جبکہ توبہ دل کی گہرائی سے ندامت اور آئندہ کے لیے گناہوں سے بچنے کا پختہ عزم کرنے کا نام ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ، اپنے رب سے معافی مانگو پھر اسی کی طرف رجوع کرو، یقین رکھو کہ میرا رب بڑا مہربان، بہت محبت کرنے والا ہے۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر توبہ و استغفار کی اہمیت اور ان کے فوائد کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان میں سے سورۃ التحریم میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار۔ اے ایمان والو، اللہ کے حضور، اللہ کے سامنے سچی توبہ کرو۔ کچھ بعید نہیں کہ تمہارا پروردگار تمہاری برائیاں تم سے جھاڑ دے اور تمہیں ایسے باغات میں داخل کر دے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو خالص توبہ کرنے کا حکم دیا ہے اور وعدہ کیا ہے کہ وہ ان کے گناہوں کو معاف کر کے انہیں جنت میں داخل کرے گا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی سورہ طٰہٰ میں فرماتے ہیں وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جو شخص توبہ کرے، ایمان لائے اور نیک عمل کرے، پھر سیدھے راستے پر قائم رہے، تو میں اس کے لیے بہت بخشنے والا ہوں۔ میرے محترم بھائیو اور دوستو، ہم بعض اوقات اپنے مسائل کا حل عاملوں کے پیچھے پڑھ کر یا پھر کسی پیر کے بتائے ہوئے وظائف پڑھ کر تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ یہ مسائل ہمارے گناہ کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ لہٰذا ان مسائل کے حل کے لیے اللہ تعالیٰ سے رجوع اور استغفار ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ اے میری قوم، اپنے پروردگار سے گناہوں کی معافی مانگو، پھر اس کی طرف رجوع کرو، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا اور تمہاری موجودہ قوت میں مزید قوت کا اضافہ کرے گا، اور مجرم بن کر منہ نہ موڑو۔
یرسل السماء علیکم مدرارا، کثرت سے تم پر بارش بھیجے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے مال اور اولاد میں ترقی دے گا، اور تمہارے لیے باغ لگا دے گا، اور تمہارے لیے نہریں بہا دے گا۔ میرا محترم بھائی اور دوستو، اور ہمارے نوجوان ماں بہنوں، استغفار کے بے شمار فوائد ہیں، بے شمار فوائد ہیں۔ یہاں صرف چند ذکر کیے جاتے ہیں کہ رزق میں برکت، استغفار کرنے سے اللہ تبارک و تعالی رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ گناہوں کی معافی، استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرماتے ہیں اور دل کو سکون ملتا ہے۔ آفتوں سے نجات، استغفار کرنے سے زمین و آسمانی آفتوں سے حفاظت ملتی ہے۔ اولاد میں کثرت، استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت عطا فرماتے ہیں۔ دل کی پاکیزگی، استغفار دل کو پاکیزہ کرتا ہے اور روحانی سکون فراہم کرتا ہے۔ مشکلات کا حل، استغفار کرنے سے مشکلات اور پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ صحت میں بہتری، استغفار کرنے سے جسمانی صحت میں بہتری آتی ہے اور توانائی ملتی ہے، یعنی طاقت ملتی ہے۔ بارش کا نزول، استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ بارش نازل فرماتا ہے۔ اللہ کی محبت، استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے، لکھنے والے خود فرماتے ہیں، اپنا ایک قصہ بیان کرتے ہیں کہ مدینہ منورہ کی پاک سرزمین پر ایک دن میں نے ایک بزرگ سے ملا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کتنی اولاد ہیں آپ کی؟ میں نے جواب دیا ابھی تک تو میری کوئی اولاد نہیں ہے اور شادی کو 2 سال ہو چکے ہیں۔ بزرگ مسکراتے ہوئے کہا استغفار کرو، اللہ تمہیں اولاد سے نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے استغفار کی برکت سے 3 اولاد سے نوازا۔ ان بزرگ نے کچھ وظائف، کچھ زیادہ وظائف نہیں بتائے، نہ کچھ عمل کرنے کو کہا، صرف استغفار کثرت سے پڑھنے کو کہا۔ میرا محترم بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ ہمیں سچے دل کے ساتھ توبہ اور استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔